جابر ابن عبداللہ انصاری ان صحابی رسول میں سے ہیں، ان صحابی امیر المؤمنین امام حسن اور امام حسین اور امام محمد باقر میں سے ہیں جنہوں نے 7 ائمہ معصومین کو درک کیا ہے. سب سے زیادہ معصومین کے ساتھ وقت گزارا ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جن سے ہم حدیث کتابی نقل کرتے ہیں. جابر ابن عبداللہ انصاری کو رسول اللہ نے بشارت دی تھی کہ تم میرے فرزند سے جو میرا ہم نام ہوگا اس سے ملاقات کرو گے اور اس کو میرا سلام دینا. یہ مشہور روایت ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ ملاقات جو جناب جابر جانتے تھے کہ یہ میری زندگی کی آخری معصوم سے ملاقات ہے، اس کے بعد میرے پاس زندگی نہیں رہے گی. تو جناب جابر نے اپنی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سوال امام سے کیا تھا کہ اس کے بعد تو میں نے مر جانا، اللہ سے ملنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو اور میں صحیح طریقے سے خدا سے ملاقات کروں. لہٰذا جابر نے کہا کہ میرے مولا مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو امام نے فرمایا کہ اے جابر، اتنے معصومین کو درک کیا، تمہارا ایمان کس درجے پر ہے؟ تو جابر نے اپنا ایمان بتانا شروع کیا کہ میں اللہ پر کتنا ایمان رکھتا ہوں. فرمایا میں فقر، غریب رہنے کو پسند کرتا ہوں امیر رہنے پر. دوسری چیز، میں بوڑھا رہنا پسند کرتا ہوں جوان رہنے پر. میں موت کو پسند کرتا ہوں زندگی کے اوپر، اور میں بیماری کو پسند کرتا ہوں صحت کے اوپر. میں محتاجی کو ترجیح دیتا ہوں، محتاجی کو پسند کرتا ہوں غیر محتاج رہنے پر. ان 5 چیزوں کو جس کو جابر نے پسند کیا، ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے محتاج رہے؟ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے بوڑھا رہے؟ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے بیمار رہے؟ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے غریب ہو جائے؟ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس آ جائے؟ جابر کا ایمان ہے کہ وہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں اللہ محتاجی نہ دے، ہے نا. ہم کہتے ہیں اللہ چلتا پھرتا اٹھا لے، اللہ صحت کے ساتھ اٹھائے. ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کبھی غریب نہ کرے، ہے نا، مانگنا نہ پڑے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اور درجے کی ہیں، جابر کا درجہ اور تھا. اتنے ائمہ کو درک کرنے کے بعد جب امام نے یہ سنا تو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ دیکھیے ہمارا خدا سے تعلق کیا ہونا چاہیے. امام نے کہا اے جابر، ائمہ معصومین کو درک کیا، پھر بھی ایمان ابھی یہیں پر ہے، پھر بھی ایمان اوپر نہیں آیا. جابر ضعیف تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، قدموں پہ جا کر گر گئے، پاؤں پر پڑ گئے اور کہنے لگے اے میرے مولا آپ نے میرے سینے میں آگ لگا دی، یہ کہہ کر کہ میرا ایمان ابھی بھی اپ ٹو مارک نہیں ہے، جہاں ہونا چاہیے وہاں پر نہیں آیا. آپ مجھے تعلیم دیجئے کہ میرا ایمان پھر کیا ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کے حضور مجھے اور آپ کو کیسے جانا ہے. آپ نے جواب دیا، فرمایا اے جابر تم نے کہا میں موت کو پسند کرتا ہوں، میں فقر کو پسند کرتا ہوں، میں بڑھاپے کو پسند کرتا ہوں، میں محتاجی کو پسند کرتا ہوں، اور میں بیماری کو پسند کرتا ہوں. میں ابھی تک باقی ہے، یہ میں ختم نہیں ہوئی، اس میں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ میں باقی نہ رہتی. تم اس سٹیج پر ہوتے جہاں تم کہتے جو اللہ میرے لیے پسند کرے. یہ حب ہے، یہ محبت ہے، یہ تقرب کی چاہ ہے، یہ اس کی جانب کنزیکٹیولی بڑھتے رہنے کے لیے ہر سٹیپ کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نہیں، وہ قل هو اللہ ہے نا، وہ اللہ، میں نہیں. ذات ختم ہے، فنا ہے، ہیچ ہے، اس کی ذات سب کچھ ہے. اور اس ذات نے کمال کیا کیا ہے؟ اس نے کمال یہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے قلب المؤمن حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. تم اپنے آپ کو میرا کر دو، میں تمہارے اندر تمہارے دل میں آ کر رہوں گا. میں تمہارے وہ خدا جس نے کعبہ بنایا، وہ خدا جس نے مسجد بنائی، وہ خدا جس نے مسجد الحرام بنائی، وہ خدا جس نے مسجد نبوی بنائی، جس نے مکہ بنایا، مدینہ بنایا، نجف بنایا، سامرہ، کاظمہ، جس نے بیت المقدس، ہر پاک جگہ بنائی، لیکن اپنا گھر آپ کے دل کو بنایا. تم خود کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے اپنے آپ کو تمہارے عبدی اطعنی اجعلک مثلی،
حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں بندے میری اطاعت کرو میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، انا حی لا یموت اجعلک حی لا تموت، میں ایسا حی، ایسا زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آتی، تمہیں بھی ایسا زندہ بنا دوں گا، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ باقی رہو گے۔ وہ خدا انسان کے دل میں آ کر بس جاتا ہے۔ اسی لیے بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ کسی نے کہا کہ میرا خام ہی یہ خیال ہے کہیں دور ہے وہ حجاب میں، خام کہتے ہیں خالی خلی، ایویں میرا خام ہی یہ خیال ہے کہیں دور ہے وہ حجاب میں، وہ چھپا ہوا ہے یہیں کہیں میری ذات ہی کے حجاب میں۔ اس خدا کو تلاش کرنے کے لیے دور نہیں، آپ خود کو اس کے حوالے کریں، یہ میں نکال دیں اور اس کی محبت میں رہیں، وہ خدا اپنا خلق آپ کے وجود میں اتارے گا، وہ اپنا وجود آپ کے وجود میں اتارے گا، وہ اپنا عکس آپ کو عطا کرے گا، وہ اپنی محبت آپ کے سینے میں ڈالے گا، وہ اپنی الفت سے آپ کے اس سینے کو، چاہے وہ آئسولیٹڈ ہو، چاہے وہ پریشان ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی نیگیٹیوٹی میں ہو، وہ اس کو پازیٹیو کر دے گا، وہ اس سینے کو بھر دے گا، وہ اس کے اندر محبت، رحمت اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ڈالے گا، اور جو کانفیڈنس اور اعتماد اور توکل و توسل بھروسہ آتا ہے وہ کمال ہے، وہ کمال ہے۔ بس اتنی سی بات کہوں کہ جس کے دل میں خدا کے ساتھ یہ کنیکشن کہ ذات کچھ نہ رہے وہ خدا رہے، اور وہ خدا کہیں نہ ملے، دل میں ملے،